اب دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے یار روزے میں. ایک بندہ صبح سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا ہے، بھوک کی بھی شدت ہے اس کے اندر، پیاس بھی غضب کی لگی ہوئی ہے. اب اس کے سامنے دسترخوان کے اوپر مختلف قسم کے پھل پڑے ہیں، مختلف قسم کے مشروبات پڑے ہیں، طرح طرح کے پانی ہیں، پھل ہیں، روٹی پڑی ہوئی ہے، ہر چیز کھانے پینے والی اس کے سامنے ہے، لیکن وہ نہیں کھا رہا. کیوں نہیں کھا رہا؟ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. سب سے بڑی میں کہتا ہوں کہ فرما برداری وہاں پہ کی جاتی ہے. بندے کے سامنے سارا کچھ پڑا ہوا ہے، کھجوریں اس کے سامنے ہیں، میٹھے مشروبات اس کے سامنے ہیں، کھانا اس کے سامنے، لیکن پھر بھی وہ اذان کا انتظار کر رہا ہے، افطار ہونے کا انتظار کر رہا ہے. جو ہی مؤذن اذان پڑھتا ہے اور اس کے منہ کے اندر کھجور کا لقمہ چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے. اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میری لوگوں کی طرف، یہ چاہیں تو پانی ابھی پی لیں، چاہیں تو کھانا ابھی کھا لیں، لیکن صرف میری محبت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے حکم کے منتظر ہیں. جو ہی میرا حکم آنا ہے فوراً انہوں نے روزہ تناول کر لینا ہے، فوراً کھانا کھا لینا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اس دوران مانگی جانے والی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. آپ حضرات کوشش کیا کریں کہ جب افطار سے کچھ دیر پہلے سارے کھانے پینے والے انتظام و انصراف اپنے سامنے رکھ لیں، جتنی کھانے پینے والی چیزیں اپنے سامنے دسترخوان پہ رکھ لیں، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں. رب کعبہ کی قسم جب اس وقت آپ کے ہاتھ اٹھیں گے اور اللہ سے آپ دعائیں کریں گے، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا. وہ وقت قبولیت کا ہے.